اللہ ارشاد فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا۔ تو اس میں دیکھیے فرمایا کہ جو چیز بھی کوئی زمین پر چلنے والی ہے تو اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ نہیں ہے کوئی چیز، کوئی جاندار چیز زمین میں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اب اس آیت سے لفظوں سے ذرا غور کر لیں کہ جو ہر چیز کے روزی کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لے رہا ہے، کیا وہ کسی مخلوق کے فرد کو بھوکا چھوڑے گا؟ تو اللہ نے رازق ہونے کا اعلان فرمایا وما من دابۃ فی الارض۔ دابہ وہ جانور سے جو زمین پر رینگنے والے، یعنی زمین کے ساتھ چلنے والے۔ تو اگر وہ زمین پر چلنے والے چھوٹے چھوٹے وہ جاندار بھی چیزیں، وہ جو مخلوق ہے چھوٹی چھوٹی اللہ کی، اگر اللہ ان کو روزی دے رہا ہے تو انسان کیسے بھوکا رہے گا؟ تو جو اشرف المخلوقات میں سے ایک انسان ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کی شان جس انسان کو دی گئی، کہ اللہ تعالیٰ اسے بے سہارا چھوڑے گا؟ لیکن ہاں انسان پہ ذمہ داری یہ آتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھ دیا ہے۔ اسے کہا کہ یہ اسباب جو ہے نا وہ تم پورے کرو، اور پھر وہ مسبب الاسباب جو ہے وہ تمہیں روزی دے گا۔ تم سبب پورا کر کے اپنی محنت کوشش تم کرو گے، ہاتھ تم ملاؤ گے، اور اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو روزی تو وہ دیتا ہے، رازق ہے، ہر کسی کو دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے اس طرح عظمت دکھائی ہے، اپنی شان جو اللہ کے رزاق ہونے کی شان ہے اس طرح ظاہر ہوتی ہے۔ آپ نے جب یہ شان جاننا چاہی یا ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کی اس شان کو دیکھنے کے لیے جب آپ نے چاہا تو اللہ نے فرمایا کہ پیارے کلیم ذرا اس پتھر پر آپ اپنا عصا ماریں۔ تو ایک پتھر پر آپ نے اپنا عصا مبارک مارا تو اس پتھر سے ایک کیڑا نکلا، جو دیکھا آپ نے تو اس کے منہ میں بھی غذا تھی۔ اب جو پتھروں اور پہاڑوں کے نیچے وہ ایک چھوٹی سی مخلوق، ایک کیڑے کو، ایک چھوٹے سے مخلوق کے اس فرد کو جو وہاں پہاڑوں میں روزی دے رہا ہے، کیا وہ اس زمین پہ رہنے والی مخلوق کو اکیلا چھوڑے گا؟ نہیں، وہ دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، وہ رازق ہے۔ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ وہ رازق روزی سب کو دیتا ہے، صبح و شام کھانے کو مل رہا ہے، جہاں سے بھی ملتا ہے وہ رزاق اہتمام فرماتا ہے۔ تو ہمارا توکل بھی ایک تو پختہ ہونا چاہیے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ انسان ہونے کے ناطے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہم نے پوری کرنی ہیں۔ توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، کام کے لیے نہ جائیں، کوشش نہ کریں، محنت نہ کریں، نہیں، یہ انسان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت، توانائی، عقل، سمجھ، شعور، ساری چیزیں دی ہیں۔ اب ان کے مطابق اللہ نے حکم دیا ہے کہ انسان زمین میں نکلے، اور قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ سورت پڑھ کے دیکھیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وہاں فضل سے مراد رزق ہے، جو مفسرین نے بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو رزق و فضل کہہ رہا ہے اور حکم دے رہا ہے کہ تلاش کرو، یعنی تمہیں اب اجازت ہے، پہلے نماز کے لیے روکے گئے تھے، اب جاؤ تلاش کرو۔ تو پتہ چلا کوشش کرنی، محنت کرنی، اپنے سارے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ساز و سامان دیا ہے، یعنی اللہ نے ہمیں قوت دی ہے، اہلیت دی ہے، سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے، اور جتنے بھی کمائی کے جو درمیان میں واسطے، وسیلے، سبب بنتے ہیں، وہ سارے بروئے کار لا کر کام کاج کر کے پھر ہم کہیں گے مولا اب رزلٹ تیرے ذمہ ہے۔ ہمارا کام تھا دکان پہ جا کے بیٹھ جانا، جو جو چیزیں تھیں ہم نے وہاں رکھ دی ہے، اور ہم جا کے پوری ڈیوٹی دی ہے، صبح سے شام تک ہم نے وہاں پر ڈیوٹی دی ہے۔ ہمارا کام تھا زمین میں جا کے وہ بیج بو دیا ہے، ہل بھی چلا دی ہے، پانی بھی لگا دیا ہے، جو جو ہم کر سکتے کر دیے۔ مولا اب وہاں فصل وہ تو نے پیدا کرنی ہے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ مولا تیرے اختیار میں۔ تو یہ ہے بندہ مومن کے لیے کہ اپنے اسباب پورے جو ہے وہ عمل میں لائے، پھر رزلٹ اپنے مالک پہ چھوڑے کہ اب اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ کیا دیتا ہے۔ تو پھر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں چھوڑے گا۔ جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان نہیں مگر اس کی کوشش کے مطابق، یعنی وہی پائے گا جو وہ کوشش کرے گا۔ تو اس لیے ہر میدان میں وہ دنیاوی معاملات ہیں، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت ہے، تو انسان کی جو ذمہ داریوں سے اپنی نبھانی چاہیے، پوری کرنی